دین کے معاملے میں مسئلہ بتاتے ہوئے امام صاحب اس قدر احتیاط آپ کا یہ بات آپ کی مشہور ہے، آپ فرماتے کہ جب کسی کے کفر اور اسلام کا مسئلہ آ جائے، اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی بات ہو، یعنی جس کا ہم سے اختلاف ہے وہ کافر ہے، اور چھوٹی کفر والی بات نہ بھی ہو تو کافر ہے، کفر کی مشین لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی میں کفر کی 99 وجوہات موجود ہیں اور ایک وجہ ہے اس کے مسلمان رہنے کی، تو کوشش کرو اس کو مسلمانوں میں ہی رہنے دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو مسلمانوں میں ہی رکھا جائے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت علی اور مرتضیٰ افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ان مسائل کی پڑھی ہوئی ہے جن کی وجہ سے میں جنت جہنم میں جا سکتا ہوں، مجھے تو آخرت کی پڑھی ہوئی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ ان میں سے کون افضل ہے، آپ نے فرمایا تم سے حلال حرام کے معاملات پوچھے جائیں گے، ان میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ یعنی ان چیزوں میں احتیاط کرنے کی آپ ہمیشہ کے لیے کوشش کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا، لوگوں نے آ کر اس کو مارنا شروع کر دیا، تو اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو مجھ سے دلیل سنو، میری بات تو سنو۔ انہوں نے کہا کہ امام صاحب سے جا کے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، میری دلیل تو سنو۔ تو آپ نے فرمایا جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کر کے اس کی طرف ہم دیکھیں گے۔ اللہ، جب حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد میرے کوئی بعد کوئی نبی نبی نہیں، آنا ہی نہیں، تو دلیل پوچھنے کی وجہ کیا؟ یہ احتیاط، یہ معاملات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلم میں، اپنے فتاوی جات میں ضرور رکھا تھا۔